بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد علم و فن کا مرکز تھا، جہاں ایک طرف بڑے بڑے علماء، محدثین اور اولیاء اللہ کے چرچے تھے، وہیں ایک نوجوان پہلوان اپنی طاقت، اپنی شہرت اور اپنے غرور کے سبب مشہور تھا۔ اس نوجوان کا نام جنید بن محمد جنید بغدادی تھا۔ جنید جوان، خوبصورت، طاقتور، بہادر پہلوان تھا۔ ان کے بازو فولاد کی طرح مضبوط تھے۔ شہر کے سب سے بڑے بڑے میدان میں جب کشتی ہوتی تو لوگ کہتے آج پھر جنید جیتے گا، اور واقعی ہر مقابلہ جنید ہی جیتتا۔ ان کا غرور، ان کی طاقت، سب کچھ ایک شان رکھتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، مگر جنید کے دل میں ایک انا تھی، ایک تکبر تھا کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ایک دن بغداد کے اسی میدان میں ایک سید زادہ نوجوان آیا، چہرے پر نور، لباس سادہ اور دل میں سکون کا سمندر۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، اے سید زادے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تو پہلوانوں کا میدان ہے۔ یہ سید زادہ مسکرا کر فرماتا ہے، میں آیا ہوں جنید سے کشتی لڑنے۔ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے، ارے یہ سید زادہ تو بہت نازک ہے، یہ جنید کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ بات جنید تک پہنچی تو وہ بھی ہنسنے لگا، یہ تو میرا مذاق اڑانے آیا ہے۔ لیکن سید زادے نے بڑے ادب سے کہا، جنید، میں تم سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو جیتے وہ دوسرے کی بات مانے گا۔ جنید بولے، منظور ہے، مگر خیال رکھنا میں آسانی سے نہیں ہارتا۔ میدان لوگوں سے بھر گیا، کشتی کا انعقاد ہوا۔ سب جانتے تھے کہ آج کا دن کیسا ہوگا۔ ایک طرف طاقت کا پیکر جنید بغدادی اور دوسری طرف نورانی چہرے والا سید زادہ۔ کشتی شروع ہوئی، جنید نے پوری طاقت لگائی، سید زادہ نے نرمی سے مقابلہ کیا۔ پہلا داؤ جنید کا، دوسرا بھی جنید کا، لیکن تیسرا داؤ ایسا لگایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ سید زادے نے جنید کو زمین پر گرا دیا۔ جنید کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ فوراً اٹھا، دوبارہ مقابلہ کیا، لیکن پھر وہی ہوا، سید زادے نے انہیں دوبارہ زمین پر گرا دیا۔ اب جنید کی پیشانی پر پسینہ تھا، دل میں ایک ضرب تھی، ایک انجانا احساس تھا۔ انہوں نے کہا، اے سید زادے، یہ کیسا جادو ہے؟ تم نے تو میری طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔ سید زادے نے فرمایا، جنید، یہ جادو نہیں، یہ ایمان اور نیت کی طاقت ہے۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے دعا کی تھی، اے پروردگار، جنید کو آج ہرا دے تاکہ اس کے غرور کا پردہ چاک ہو جائے اور وہ تیری پہچان حاصل کر لے۔ یہ سنتے ہی جنید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے زمین پر سر جھکا دیا، دل ٹوٹ گیا، غرور پگھل گیا۔ کہنے لگے، اے سید زادے، مجھے بتاؤ تم نے یہ مقام کیسے پایا؟ میں ساری عمر طاقت کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن تمہارے اندر سے ایسی طاقت کہاں سے آئی؟ سید زادے نے فرمایا، جنید، یہ طاقت بازوں کی نہیں، دل کی ہے۔ یہ حاصل ہوتی ہے خلوص نیت، عشق الہی اور خدمت خلق سے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ راستہ دکھا دوں جہاں پہلوانی نہیں بلکہ ولایت کا تاج ملتا ہے۔ جنید کے دل پر وہ بات تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے اسی وقت سید زادے کے قدموں میں گر کر کہا، مجھے راہ حق دکھا دو، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ سید زادے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جنید، آج سے تم پہلوان نہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہو۔
تمہارا جہاد اب نفس کے خلاف ہوگا، تمہاری کشتی اب دل کے میدان میں ہوگی۔ اس دن کے بعد جنید نے پہلوانی چھوڑ دی، انہوں نے تقوی اختیار کیا، راتوں کو عبادت، دن میں خدمت خلق اور دل میں عشق الہی کا نور بھر لیا۔ وقت آ گیا اور وہی جنید جو کل تک پہلوان تھا آج جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ صوفی کامل، ولی خدا، عارف وقت، ان کی زبان سے نکلنے والے لفظ قلب کو بدل دیتے تھے، ان کے چہرے پر نور الہی جھلکتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا گناہ سے تائب ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی جنید ہے جو کبھی پہلوان تھے، اور جواب ملتا ہے ہاں، مگر اب یہ دل کے پہلوان ہیں جو نفس امارہ کو زیر کر چکے ہیں۔ اے سننے والے دوستو، جنید بغدادی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اصل طاقت جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ جو اپنے نفس کو شکست دے دے وہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر اور دنیاوی شان و شوکت بھگتی ہے، لیکن عاجزی، محبت اور اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی دولت ہے۔ آئیں دل سے دعا کریں، یا پروردگار ہمیں جنید بغدادی جیسا نیک اور کامل انسان بنا، ہمیں جنید بغدادی جیسے صوفی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیو، یہ تھی کہانی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، پہلوان سے ایک ولی اللہ بننے تک کا سفر۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید روحانی واقعات کے لیے عاطف وسیم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔